جو گزشتہ روز ہم نے معاملہ دیکھا ہے عدالت کے اندر، عدالت کی طرف سے تو بہت زیادہ ریسٹرین کیا گیا، تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، جبکہ دوسری طرف سے ہمیں دکھا کہ وضاحتیں پیش کی گئیں، جسٹیفیکیشن دی گئی، افسوس کا اظہار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معافی نہیں مانگی گئی۔ آپ کے خیال میں یہ کتنا جو ہے وہ سنگین معاملہ ہو سکتا ہے کہ عدالت دوسری بار ایک پورا موقع فراہم کرے؟ اور کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی تو ظاہر سب جوڈس ہے، کہ تیسرا موقع بھی ہے اسی 2 ہفتے کے اندر ان کے پاس۔ آپ کے خیال میں کتنا سنگین معاملہ ہے سر یہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے پی ٹی آئی کے وکلا کے لیے، اور اس میں خان صاحب کے لیے بھی، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ معافی نہیں مانگی گئی، تو پہلے تو یہ ڈیسیژن انہوں نے لیا ہوگا کہ ہم نے معافی نہیں مانگنی۔ اس کے باوجود جب انہوں نے پہلا جواب داخل کیا اور اس میں یہ تاثر دیا کہ وہ ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوئی اور کسی قسم کی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مجبور کر دیا اس بات پہ کہ وہ جواب دوبارہ داخل کریں۔ نارملی اگر آپ ایک جواب دے دیں اور آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں، اگر آپ اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں، تو پھر تو ہائی کورٹ کو اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان کے وکلا چونکہ اس پہ کھڑے نہیں ہوئے اپنے پہلے جواب پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہی اس جواب میں کوئی ویکنس تھی اور وہ وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکے عدلیہ کا جو پریشر ہے کہ جی آپ جواب واپس لیں، تو انہوں نے وہ واپس لے لیا پہلا جواب۔ دوسرا جواب جب دیا تو اس میں پھر وہی صورتحال تھی کہ ایک درمیانی قسم کی معافی یا ایک سافٹ معافی، جس میں کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ جب آپ افسوس کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں ایک ایلیمنٹ بالکل شامل ہوتا ہے کہ ہم سے جیسے کہ غلطی ہوئی، غلطی کا احتمال جو ہے وہ اس کو، یا امکان غلطی کا امکان ہونا وہ ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے آپ افسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی غلطی نہ کی ہو تو پھر افسوس کی بھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ افسوس جو ہے اس میں وہ ریمورس کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا جس سے کہ انہوں نے کوشش کی کہ عدالت کو بھی اپیز کریں اور ان کے جو سپورٹر ہیں ان کے سامنے بھی اپنا سر فخر سے بلند رکھیں کہ ہم نے جو بات کی ہے ہم نے اس پہ معافی نہیں مانگی۔ بہرکیف وہ بھی عدالت نے بات ان کی نہیں مانی اور عدالت نے فیصلہ کیا کہ فرد جرم عائد ہوگا، اور اس کے لیے عدالت نے ان کو خاصا ٹائم دیا، اور وہ ٹائم 2 ہفتوں کا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں ان کے پاس کیا آپشنز ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ اس آرڈر کے خلاف اب وہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کرے۔ اس میں بہت سارے لیگل پوائنٹس بھی ان کو اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ اب میں اس کو پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جب تک وہ لیگل پوائنٹ اب اٹھاتے نہیں ہیں انٹرا کورٹ اپیل میں، اور انٹرا کورٹ اپیل نہیں، اپیل آرڈر کے خلاف جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کیونکہ یہ ڈفرنٹ کورٹ میں جائے گی، جہاں پہ کہ عدالت ہائی کورٹ کا 5 ججز کا بینچ ہو یا ڈویژن بینچ سے بڑا ہو یا ڈویژن بینچ ہو، تو پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ تو وہ اگر سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں اپیل کے ڈیسیژن میں ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا، اور جب تک وہ اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہو جائے گی تب تک ہائی کورٹ میں معاملہ جو ہے پھر وہ رکا رہے گا۔ اس طریقے سے ان کو کافی سارا ٹائم مل سکتا ہے۔ عرفان صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اب جو جورسپروڈنس ہمارے سامنے ہے کرمنل توہین عدالت کی، وہ نہال طلال جو کیس ہے پی ایم ایل این کا، جس میں جس وقت فرد جرم عائد انہوں نے بھی معافی نہیں مانگی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اسپیس ان کے لیے نہیں بچی، اور 90% کیسز میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فرد جرم عائد ہو جائے تو پھر چانس نہیں ہوتا، عدالت کی مرضی ہے اگر وہ مرضی کر دے آپ کے اوپر۔ سپریم کورٹ کے ہی تو یہ فیصلے ہیں، اگر وہاں اپیل جاتی ہے تو اور جلدی فیصلہ نہیں ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ یہ کام اور ڈریگ ہو؟ بیکاز اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ثوابدید ہے، قانونی ایکسپرٹ آپ کی طرح کے جو بات ہمیں مزید اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی اسپیس ہے، لیکن سپریم کورٹ میں تو یہ پریسیڈنٹ موجود ہے۔ اصل میں سپریم کورٹ میں نا بہت سارے پوائنٹس ہیں ابھی جو ایکسپلور نہیں ہوئے اس سارے لا کے بارے میں۔ تو اگر وکلا کی تیاری صحیح ہوتی ہے اور وہ نقطے اٹھاتے ہیں تو سپریم کورٹ کو بہت ساری چیزیں بھی اس میں دیکھنی پڑیں گی۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پہ، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جو ایک اپیل کی تھی وہ اے آر وائی کا کیس تھا، جس میں سپریم کورٹ نے ایک چارج فریم کر دیا تھا، اور اس میں میں وکیل تھا، اور میں نے 7 ججز کے سامنے انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں فائل کی تھی۔ اور اس کے بعد جب میں نے وہ اپیل کو آرگیو کیا تھا تو معاملہ اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ایونچولی سپریم کورٹ نے
اس معاملے کو پھر ٹیک اپ ہی کبھی نہیں کیا ہے سچ، اور وہ وہیں کا وہیں بزم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تجربے کی بنا پہ کہ اگر اس کیس کو، تو آپ کے خیال میں یہ نہال ہاشمی اور طلال چودھری ان کیسز سے یہ مختلف ہے کہ جس میں ان کے لیے سپریم کورٹ میں کوئی ریلیف یا سپیس کریٹ ہو سکتی؟ ہاں، اگر سپریم کورٹ میں اگر سپریم کورٹ کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ نہال ہاشمی صاحب کا کیس اور دانیال صاحب کا اور طلال صاحب کا جو فائنڈنگز ہیں وہ غلط ہیں، یا افتخار والا جو کیس ہے جس میں ایک پولیس آئی جی نے معافی مانگی تھی اس وقت کے کورٹ سے، تو انہوں نے معافی نہیں دی تھی، وہ ساروں کو اگر کہا جائے کہ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے آپ ریوزٹ کریں تو وہ والی صورتحال میں پھر ان کی بچت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑے طریقے سے پیورلی لیگل پوائنٹس پہ آرگیو کرنا پڑے گا، اس کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس وقت یعنی وہ وکلا جس طرح بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک حد سے زیادہ آرگیو نہیں کرتے، کیونکہ جب لا کی بات ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، تو پھر تو آپ نے ساری بات کھول کے رکھنی پڑتی ہے۔ تو وہ اگر کھول کے رکھیں گے تو پھر اس میں ڈیفینیٹلی چانسز جو ہیں ان کو پیدا بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ پھر وہ جو نااہلی ہوئی تھی نہال صاحب کی وہ ختم ہوگی، اس میں دانیال صاحب کی نااہلی ختم ہوگی، طلال صاحب کی ہوگی، آئی ڈونٹ نو وہ آلریڈی ختم ہو چکی ہیں کہ نہیں، لیکن کم از کم وہ پھر اس دن سے ختم ہو جائے گی جس دن سے وہ جو بھی ان سے زیادتی ہوئی ہے، پھر ان کو کمپنسیشن کا بھی وہ کلیم کر سکتے ہیں بعد میں۔ سر یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ ایک تو ظاہر غیر مشروط معافی کا آپشن ہے، اگر وہ نہیں مانگی جاتی ہے تو کیا عدالتوں کے مد نظر جو ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن، کرنٹ سچویشن جو ایک انوائرمنٹ ہے ملک کے اندر، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انکنڈیشنل اپالوجی نہ آئے اور عدالت تحمل کا مظاہرہ کرے، درگزر کرے، اس کی بھی کوئی پاسبلٹی ہے؟ نہیں، عدالت اگر یہ تحمل کا مظاہرہ اس کیس میں کرے گی تو ساری قوم کی نظریں ہیں کہ بھئی اس ایک کیس میں کیوں تحمل اتنا زیادہ ہے، اور وہ نہال صاحب کے کیس میں اور دانیال صاحب کے کیس میں، طلال صاحب کے کیس میں، آئی جی صاحب کے کیس میں وہاں پہ تحمل کدھر چلا گیا تھا۔ تو وہ اس طرح کی ڈسٹنکشن اگر کریں گے کہ وہاں نام فرق ہے، یہاں نام فرق ہے، وہاں وہ لیڈر اتنے پاپولر نہیں تھے، یہاں لیڈر جو ہے زیادہ پاپولر ہے، تو اس سے سپریم کورٹ اپنے آپ کو ایک قسم کا کنٹروورسی کا شکار کرے گی، جو کہ کورٹ کی کوشش ہوگی کہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، بالکل، تھینک یو سو مچ۔ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود، غالباً کوئی اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں مکمل اگر کریں؟ جی میں آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلو جی سر، میں آئی کین ہیئر یو۔ ہاں، آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہ تو سپریم کورٹ کنٹروورسی میں آئے اور نہ یہ جو ان کا کیس ہے وہ یعنی ان کو کنٹیمپٹ لگے۔ تو اگر ان دونوں کو آپ ریکنسائل کر لیں اور جن سے پہلے ایک کچھ زیادتی ہوئی تھی ان کو بھی برابری کے ساتھ ٹریٹ کر دیا جائے تو پھر یہ معاملہ جو ہے منطقی انجام کو پہنچے گا، ورنہ اس میں بہت پرابلمز آئیں گے۔ لیکن سر یہ تو پھر اسی طرح ہوگا جس طرح فرد واحد کے لیے لیجسلیشن کے اوپر آبجیکشن آتا ہے کہ نہیں کی جا سکتی، ایک کلیکٹیو وزڈم اپلائی کی جاتی ہے، اس طرح لا میں بھی ایک شخص اگر پھنسنے جا رہا ہو تو تمام لوگوں کو ریلیف مل جائے؟ نہیں، دیکھیں، اگر ایک شخص کو اس لیے سزا مل رہی ہو کہ پہلوں کو غلط ملی ہے تو پھر تو ضروری ہے نا کہ وہ بچ جائے۔ اوکے، تو آپ کے خیال میں پچھلے غلط فیصلوں سے بچنے کے لیے یہ فیصلے غلط ہیں؟ میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کورٹ میں، میری کئی دفعہ یہ رائے ہوئی ہے، میں نے رائے دی ہے، بلکہ آرگیو کیا ہے کہ وہ فیصلے غلط ہیں سارے۔